أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت لائق نہیں اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام فیصلہ کر دے مومنہ واسطے کوئی اختیار نہیں. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فیصلے تو بعد جیڑا بندہ نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی دے اندر ہے. صدق اللہ العلی العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے. درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا 12-22واں سورت دا نام سورہ احزاب. سورہ احزاب دی 36 نمبر آیت کریمہ اور ایدہ ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے. اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا جہان دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور دنیا والیاں نو اس دنیا دی حقیقت اور حیثیت، اس دنیا دے رہن اور سہن، اس دنیا دے طریقے اور سلیقے سکھائے اور اس دنیا دی حیثیت دا اندازہ اس حدیث کو لگدا ہے اور آخرت دی اہمیت دا اندازہ اور حیثیت دا اندازہ مسلم شریف اندر اے حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے دنیا دی حیثیت آخرت دے مقابلے تے صرف اینی کوئے کہ کوئی انسان اپنی انگلی نو سمندر دے اندر ڈبوئے اور ڈبو کے باہر نکال لوے اور ویکھے انہوں لگیا کیے۔ آخرت دے مقابلے تے دنیا دی صرف اینی حیثیت، انج پتہ لگدا ہے کہ آخرت دی زندگی ہمیشہ او جنت دی ہوئے گی یا معاذ اللہ جہنم دی ہوئے گی۔ اللہ سانو ساریاں نو جننے مرد و عورتاں آئے نے اللہ جہنم تو بچا کے رکھے۔ اے دنیا گزر جائے گی، بڑے چھوٹے مکان دے اندر گزر جائے گی، سکی روٹی کھا کے گزر جائے گی، پرانا کپڑا پہن کے گزر جائے گی، پرانی سواری دے اتے گزر جائے گی، مگر او زندگی جیڑی ہمیشہ او دی اندر بڑیاں مشکلات ہون گیاں۔ اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے دی بنیاد رکھی اور بنیاد سب تو پہلا توحید تے رکھی ہے۔ اگر انسان دے پلے توحید نہیں تے او کچھ بھی نہیں، اور آئے دینی سوشل میڈیا تے کوئی نہ کوئی فتنہ بپا ہوندا ہے، کوئی صحابہ کرام دے بارے بولدا ہے، ہرزہ سرائی کردا ہے، کوئی امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے گفتگو کردا ہے، کوئی اہل بیت دے بارے مندہ بولن دی کوشش کردا ہے اور بولدا ہے۔ سوشل میڈیا تے ایک کہن والا یہ کہندا ہے کہ ویکھیا جے توحید دے اندر آکے کتے شان رسالت دے اندر گستاخی نہ کر بیٹھے۔ میں پوچھنا یہ چاہنا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات من گئے، سانو ڈائریکٹ اللہ نے نہیں کیا، نہیں فرمایا
کہ اللہ ہے وے، جنت و دوزخ ہے وے، قیامت دا دن آئے گا، فرشتے ہے نے، نہیں دسیا تے زبان نبوت دے اندروں فرمایا کہ اللہ ایک کے جیڑا انسان آمنہ دلال علیہ السلام دی بات من کے توحید تے پکا ہو جائے، او شان رسالت دے اندر کیویں گستاخی کر سکتا؟ آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان اور مقام اور ساڈا عقیدہ کہ دنیا دے اتے لوگاں نے بڑے رہبر و رہنما بنائے، بڑے بہشتی دروازے بنائے، کئیاں نے بیت اللہ دی عمارت کھڑی کی تھی، مگر ساڈا عقیدہ اور ترہ امتیاز ہے وے کہ کوئی بڑے تو بڑا ترہ بن کے آ جائے، بڑے تو بڑے لمحہ چوگا پا کے آ جائے، بڑے تو بڑا اللہ دا ولی آ جائے، اسا نہ اللہ نو چھڑیا نہ اللہ دی ذات دے اندر کسے نو شریک ٹھہرایا اور نہ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے تے کسے نو اسا کھڑا نہیں کیتا، اور ہونا بھی انجی چاہیے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنہما اے اللہ دے نبی علیہ السلام دے پپو جان دی بیٹی ہے، اپنے بیٹے حضرت زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان آواز سے پیغام بھیجیا اپنی بھبو جان کہ میرے بیٹے واسطے رشتہ دے دیو نا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حال اوائل اسلام حال انیاں پابندیاں نہیں نہ لگیاں تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے او منہ بولیا غلام او تو غلام ہونا ایک گالی سمجھے آ جاندہ سی، فرماندیاں نے کہ میں آزاد عورت ہیں، میرا خاندان آلائے۔ اللہ رب العالمین دے نبی علیہ السلام دے قاصد دے سامنے اے باتاں ہو رہیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا، اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا
کسے مومن مرد یا کسے مومنہ عورت دے لائے گی نہیں کہ او دے سامنے اللہ دا قرآن اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان رکھیا جائے، فیصلہ رکھ دیتا جائے۔ کسے مومن مرد اور عورت دے لائے گی نہیں کہ او دے اندر کوئی نئی دا اختیار رکھدا ہوئے۔ آیت نازل ہوئی ہے، اما جان حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے ویلے سر تسلیم خم کر دیتا، کوئی اختیار نہیں۔ اور آج اگر قرآن و حدیث سنایا جائے کہ انسان کہندہ ہے، مسلمان کہندہ ہے کل تو نماز شروع کرائیں یا اے کام کر لیے پھر داڑھی مبارک رکھ لوانگے، جننے بھی کم نے جنیاں بھی بدعات نے کسے مومن دے لائق نہیں کہ حدیث پہنچ جائے اور کہے کہ میں اپنے بیٹے دی برات واجہ ضرور بجاواں، کسے نو لائق ہی نہیں، اس دنیا دی حیثیت ہی نہیں۔ اگر حیثیت بنے گی قرآن و سنت دی تابعداری دے اندر بنے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے دی بنیاد توحید رکھی ہے، اگر توحید نہیں تے کچھ بھی نہیں نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ربیہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام ذی المجاز نامی بازار دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر بازاراں دے اندر آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا ہے۔ آپ فرماندے نے یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ اے دنیا جہان دے لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیو، تسی کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، جہنم تو بچ جاؤ گے، جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رابی آندہ وَيَدْخُلَ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ لوگ جڑے نے اکٹھے ہو جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموشی دے نال اپنا پیغام پہنچائی جا رہے نے، مگر ایک بندہ ایسا ہے جیڑا بندہ یہ باتاں کہہ رہے آوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ توحید دا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آندہ انہو صابیون کاذبون، معاذ اللہ کہندہ جاندہ ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام بے دین ہو چکے نے، معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ رابی آندہ ہے کہ او بندہ پوچھ دیا او بندہ کون سی؟ وَهُوَ يَذْكُرُ النَّبُوَّةَ تے او ابو لہب آندہ ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے۔ راوی پوچھ دے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تسی اس ویلے بالکل چھوٹے ہوو گے۔ آندے نے لا واللہ انی یومئذ لعاقل، اس دن میں سمجھدار بندہ سا، منو سمجھ بوجھ ساری سی، سمجھدار بچہ سا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرما رہے سن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ جیڑا بندہ توحید نو من لوے گا او کامیاب و کامران ہو جائے گا۔
تے جیڑا بندہ اینا کل سنن دے باوجود کدی زندیاں کے سجدے پہ ہے کدی مردیاں کے پہ ہے، کدی مزاراں دے چھاڑے چڑھ دے اور کدی مزاراں دے ہاتھ جو کے دعاواں کردہ ہے، اللہ فرماندے نے میرے کولو منگو۔ بندہ اندر نہیں، زمانہ جاہلیت دے اندر بھی آندے سن اللہ اے بھی تے تیرے ہی دے، جڑا قبر وچ لمیا پیا ہے اے جڑا بت کھلوتا ہے اے بھی تے تیرے ہی ولی دے نا، ساڈی اے نہ اگے اے دی اللہ اگے۔ دعا کرو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جنہیں لمیا پے نے سورہ احقاف دے اندر اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دے قرآن نازل ہو رہا ہے، آیت نمبر 5 اللہ فرماندے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندہ کنا ہی گمراہ ہوئے گا، اس میں تفصیل دا سیگا بہت زیادہ گمراہ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ جیڑا اللہ تو علاوہ کسی اور نو ساددہ تے سوردہ اپنیاں تکلیفاں تے پریشانیاں او دے اگے رکھ دے، اللہ فرماندے نے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او تے قیامت دے دن تک سن ہی نہیں سکدا۔ اپنے گھر ترجمے والے قرآن لے کے پڑھ کے دیکھ لینا کہ ترجمہ غلط ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، او قبراں والے دے اے دی پکار تو ان جی غافل نے۔ ایک آیت کریمہ دے اندر موجود ہے کہ جنہاں نو پکاریا جاندہ قیامت دے دن سارے انکار کر دیں گے، کہیں گے سانو تے پتہ ہی نہیں تو کیڑے ویلے ساڈی قبر تے آئے، ساڈی عبادت کی دیا تو تے شیطان دی عبادت کردہ رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام دے اندر اعلان فرما رہے ہیں آیت نمبر 82 دے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، او لوگ جڑے مسلمان ہو جاندے نے اور اپنے ایمان دے اندر ظلم نو شامل ہی نہیں کر دے۔ صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ سنی، پریشان ہو گئے کہ کیڑا بندہ ہے جدے کو ظلم نہیں ہوندہ۔ ہر بندہ کسے لے کوئی گندی گفتگو ہو گئی، کسے لے چپیڑ بج گئی، کسے لے غیبت اور چغلی ہو گئی، کیڑا بندہ ہے جیڑا بندہ ظلم نہیں کردہ۔
صحابہ کرام پریشان ہو جاندے نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تک کے بعد پہنچی نا، آپ فرماندے نے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا جی میرے پیارے بیٹے شرک نہ کری، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحابہ کرام نو تسلی ہو گئی کہ اللہ دا شکر ہے اسا شرک چھڑ دیتا۔ شرک اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہا ہے، سورہ کہف دی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اے امید رکھ دے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اپنے مالک نال ملاقات کرے گا، انہوں چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے، برے عمل وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، نیک عمل کرے برے چھڑ دے وے تے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائے۔ اے دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ دے نبی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کہ آدم دا بیٹا زمین و آسمان پار کے گناہاں دے لے آوے او دے اندر شرک نہ ہوئے، او بندہ مشرک، ہولی ہولی بول دے، او بندہ مشرک۔ اللہ فرماندے نے میں او دے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیا۔ اللہ فرماندے نے مینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ توحید دے فائدے آج تو صحابہ کرام نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، جدوں اے سنے اپنی ہر چیز قربان کر دی، نہ ماں دی پرواہ، نہ باپ دی پرواہ، نہ اولاد دی پرواہ، نہ خاندان قبیلے دی پرواہ کیتی ہے تے اپنی جان دی کہ اللہ سانو جہنم تو بچا لوے۔ جس ویلے اے پوزیشن ہوئے تے صحابہ کرام پھر جان یا کسے فرقے دے عقیدے دے مطابق سارے پھر گئے؟ اگر سارے پھر گئے نے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کنہ دے سن؟ ایک گل اپیل کر دیئے عقل نو، مومن تے ریا کوئی نہیں تے امیر المومنین کا دے نے پتہ لگتا ہے یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ
باطل اور جھوٹ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اللہ دا قرآن پڑھ دے وَالطُّورِ وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ اللہ دے رب تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے۔ صحابہ کرام دے اینا ڈر دے حدیث باغ دے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک روایت دے اندر موجود ہے کہ رات نو گشت کر رہے ہیں، کسے کر دے اندروں سورہ طور پڑھن دیاں آوازاں آ رہی ہیں۔ جس ویلے اس آیت تے پہنچے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تواڈے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے، قیامت آن والی ہے، فیصلے ہو جان گے، جنتی جنت اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے۔ حضرت عمر غش کھا کے زمین تے ڈگ پے۔ دعا کرو اللہ سانو ایسی سوچ اور فکر دے دے، اسی جان دے بجھ دیا ڈٹ کے نماز نہیں پڑھ دے۔ دعا کرو اللہ سانو ساڑیاں اولادانو نمازی بنا دے۔ جس دین دے اندر نماز نہیں ہو دین ہی نہیں۔ جنہ مرضی اور نبی پاک نال محبت کرے، اللہ نال پیار کرے، سارا کچھ کرے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ایک قبیلہ آیا آگے عرض کردہ اللہ دے نبی علیہ السلام ساڑھے کولو حج نہیں ہوندہ۔ فرمایا نہ کرے۔ پھر آندھے نے ساڑھے کو اینا مال نہیں، اسی زکاة بھی نہیں دے سکتے۔ فرمایا نہ دے آجے۔ تیجی گال آکھن لگے اللہ دے رسول علیہ السلام ساڑھے کو نماز بھی نہیں پڑھی جاندی۔ آپ فرمانے نکل جاؤ، تو آٹھے اسلام دی منو ضرورت ہے۔ کیوں؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے توحید سکھائی ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر میں بوانا نامی جگہ دے نظر مان لئی کہ میں ایک اونٹ ذبح کرانگا۔ مسلمان ہو گئے، عرض کی تھی اللہ دے رسول علیہ السلام میں نظر مننی سی، کیا میں اپنی نظر پوری کارا ہوا؟ آپ علیہ السلام فرمان دینے حَلْ كَانَ فِيهَا وَسَنٌ مِّنْ أَوْسَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُ، کہ آج جاہلیت دے زمانے دے اندر اوتھے کوئی بت بوانا نامی جگہ دے ہے سی جدی عبادت کیتی جاندی سی۔ کہنے لگا نہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا حَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ عِيَادِهِمْ، کیا زمانہ جاہلیت دے اندر کوئی میلہ لگدا سی؟ قَالُوا لَا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنظرک فإنہ لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، جا اپنی نظر پوری کر لے، اگر نظر پوری نہیں کریں گا تو گناہگار ہو جائیں گا۔ آپ نے مسئلہ بھی دس دیتا اور فرمایا وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم،
بندہ ایسی نظر مان لوے جڑا پوری نہیں کر سکتا وہ پوری نہ کرے، جدے کو طاقت ہی نہیں ایسی نظر مان لئیے، فرمایا وہ پوری نہ کرے۔ خیر جڑا پوری کر سکتا ہے، پیسہ ہے وے قربانی کر سکتا ہے وہ کرے، اپنی نظر پوری کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اینج بیت اللہ دے کول کھڑے نے، فرماندے نے انی اعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتکا۔ حضرت عمر فرماندے نے میں جاننا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکنا نہ فائدہ دے سکنا ہے، اگر میں اللہ دے نبی نو نہ ویکھیا ہوندا کہ اونا تینوں بوسا دیتا ہے، میں اللہ دے نبی دی سنت سمجھ کے تینوں بوسا دے رہا۔ ایدی تشریح اندر موجود ہے کہ نئے نئے مسلمان اے نہ سمجھن کہ مشرک بوتانو پوچھ دے سان، اے حجر اسود نو پوچھ دے۔ فرمایا سنت سمجھ کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی منو کوئی وصیت فرماؤنا، آپ فرمان دینے لا تسبن احدن قالا فما سببت بعدہ حرن ولا عبدن ولا بعیر ولا شاتن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی عرض کر دیں کوئی نصیحت فرماؤ، آپ فرمان دینے گال نہ کڈی، گال آندے نے اس تو بعد میں کسے نہ آزاد آدمی نو نہ غلام آدمی نو نہ کسے اونٹ نو نہ کسے بکری نو گال کڈی۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا جدو فیصلہ آ جائے، آپ نے فرمایا گال نہیں کڈی، گال کڈی ساری عمر گال نہیں کڈی، یہ تے زندہ نے نا تے آج جڑے فوت ہو گئے نا انہوں نے گالاں کڈن، انہوں نے کی آکھا؟ آپ نے منع فرمایا جڑا فوت ہو گیا ہے او دا معاملہ اللہ نہ، 1400 سال بعد معاذ اللہ آج گالیاں وہ کیویں مسلمان ہو سکتا ہے کہ اللہ دے نبی دا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرو اللہ قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، باقی آئندہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔